بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تطبیق القرآن کی آج کلاس نمبر 9 ہے، جس میں ہم لفظ شیطان کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. یاد رکھیں کہ یہ کلاسز ہماری اس موضوع پہ چل رہی ہیں، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک کلمہ کو لیا جائے اور اس ایک کلمہ کو عربی گرامر کے لحاظ سے ہر طرح سے اسے جانا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے ہم چلیں. گزشتہ 8 کلاسوں میں ہم نے لفظ القرآن سے شروع کر کے اعوذ باللہ من اور الشیطان کا شروع میں جو الف لام ہے اس کی تفصیلات کو جانا تھا. اللہ اکبر. سب سے پہلے میں آج گفتگو جلدی سے کرتا ہوں اس لفظ پہ، اور اس لفظ کے بعد پھر تھوڑا سا یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ یہاں پہ الف لام کیا حیثیت رکھتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں لفظ شیطان کتنے نمبر پہ ہے؟ اعوذ با لفظ اللہ، من الف لام، اور چھٹے نمبر پہ آج جو ہے یہ موجود ہے. یعنی اگر ہم ہر ایک الف لام کو بھی الگ الگ دیکھیں تو اس اعتبار سے جو ہے چھٹے نمبر پہ آج جو ہے یہ شیطان کا لفظ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. ویسے تو زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی شیطان لفظ عجیب سا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو یعنی تھوڑا سا کہنے میں بھی انسان جھجکتا ہے کہ شیطان ہوں. بہرحال قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف اپنے اشتقاقات کے ساتھ، یعنی کبھی شیطان ہے، کبھی شیاطین ہے، جی شیطانون ہے، تمام مشتقات اس کے ملا لیے جائیں تو قرآن مجید میں تقریباً 88 دفعہ جو ہے یہ لفظ آیا ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ اگر جو ہے عام زبان میں ہم اس لفظ کو ادا نہیں کر سکتے اور سیکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر یہ لفظ آ جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس لفظ کے پڑھنے پر بھی انسان کو 50 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے 5 حرف ہیں نا، شین یا طا الف نون، تو اس کے اوپر 50 نیکیاں جو ہے وہ اس پہ مل رہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. نسبت ہے کہ اگر ایک لفظ کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے تو یہ لفظ فی نفسی ہی جیسا بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں آنے کی وجہ سے اس لفظ کے پڑھنے پر بھی 50 نیکیاں جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں. قرآن مجید میں یہ کلمہ کتنی بار آیا ہے؟ 88 دفعہ جو ہے قرآن مجید میں یہ کلمہ وارد ہوا ہے. ویسے جو شیطان کا تعریف کی جاتی ہے کہ شیطان کیا چیز ہے، کل عات متمرد من الجن والانس والدواب، ہر وہ چیز، ہر وہ ذات جو حد سے گزرنے والی، عاد یعنی زیادتی کر کے حد سے گزرنے والا، متمرد کا معنی بھی حد سے گزرنے والا، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو، اسے شیطان کہا جاتا ہے. یہ بھی اس کا لغت میں ایک تعارف اس لفظ کا اجمالی اپنے آپ میں کیا گیا ہے. بات ذرا نوٹ کے ساتھ لفظ شیطان کا ایک یہ بھی معنی لکھا ہے، ہر وہ ذات جو حد سے گزر جائے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو، تو اسے شیطان کہہ دیا جاتا ہے. یعنی لغت میں اس لفظ کا ایک اپنا یہ معنی بھی ہے. اب یہ شیطان کی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ 2 طرح کے قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ شین یا طا اس کا روٹ ورڈ ہے، شاطا یشیطو، شیطان، شین یا طا جو ہے اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے شین، طا اور نون ہے. اگر اس کا روٹ ورڈ جو ہے جائے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ آگ کا بھڑکنا. آگ کا بھڑکنا جو ہے اس کا معنی بنتا ہے اذا لفحتہ النار فاثرت به، کہ آگ نے اس کو جھلسا دیا ہو، اس کو جو ہے وہ جلا دیا ہو، اس کے بارے میں یہ روٹ ورڈ کا معنی ہوتا ہے شین یا طا کا. تو یہ اگر اس معنی سے ہو کہ تو اس کا وزن ہے فعلان، یعنی شین یا طا سے اگر اس کا ہو تو نون اس میں زائدہ ہے. یعنی زائدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے. فعلان، جی نون اس میں زائدہ ہے، فعلان کے وزن پہ ہے، الف بھی اس میں زائدہ ہے طا کے نام سے. شین یا اور طا اس کا روٹ ورڈ ہے اور معنی ہے ایسی چیز اس کو آگ جو ہے وہ جلا دے. دوسرا اس کا روٹ ورڈ ہے شین
تا اور نون شیطان، فہو من شیطان، اور یہ معنی ہے شین تا اور نون کا. تو اس لحاظ سے شیطان جو ہے یہ فعال کے وزن پہ ہوگا. فعال لام آخر میں آ رہا ہوگا، شیطان سے ہے، معنی اس کا ہوگا دور ہونے والا، بہت زیادہ دور ہونے والا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا. اور شا یا تا جو ہے اس سے اگر بنایا جائے تو یہ فعلان کا صیغہ ہے، یعنی فعلان کا صیغہ ہے یا فعال کا صیغہ ہے، ان دونوں میں سے ایک ہے. روٹ ورڈ اس کا شین یا تا ہے، یا اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ شین تا اور نون ہے. شطن ہے یا شیط ہے. شیط کا معنی ہے آگ سے جلنا، اور شطن کا معنی ہے دور ہونا. جی اب ان دونوں معنوں کی تھوڑی سی ہم مزید تفصیل لیتے ہیں. سب سے پہلے جو شیط کا جو روٹ ورڈ ہے شین یا تا جو ہے، شاط یشیط، یہ آگ سے جلنا، یعنی اس کا جو ہے خلاصہ معنی لیا گیا ہے. اب اس کا بامحاورہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ہلاک ہو جانا. شاطا یشیط کا یعنی ہلاک ہونا. اصلہ یہ اپنا لفظ اپنی اصلی کس جگہ سے لیا گیا ہے کہ شاط الزیت او الثمن اذا نضج حتى يحترق، جب تیل یا گھی جل جاتا ہے تو اس وقت اسے کہہ دیتے ہیں کہ شاط الزیت یا شاط الثمن، کہ یہ گھی یا یہ تیل جو ہے وہ جل گیا ہے، کالا سیاہ ہو گیا ہے. تو یہ ہے مفہوم اس کا، یہ جو لغت میں اس کا اصل استعمال ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں وہ موتا ہے جو کہ تبوک کے قریب ہوا تھا، جس میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور رسول اللہ جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. تو اس میں الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قاتل برأیت رسول اللہ صلی اللہ ان زید بن حارث رضی اللہ عنہ قاتل برأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی شاط فی رماح القوم، کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لیے ہوئے لڑتے رہے یہاں تک کہ قوم کے تیروں میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے. تو شاطا بمانا ہلاکا یہ معنی ہے. جی اور ایسے ہی اس کے قریب الفاظ مناسبت سے ایک شیاط لفظ استعمال ہوتا ہے. شیاط اس حمق کو یا اس بدبو کو کہتے ہیں جو کسی بھی کاٹن جو ہے وہ جب جل رہی ہوتی ہے تو جلنے سے جو بدبو نکل رہی ہے ہوتی ہے اسے شیاطن کہتے ہیں. الشیاط ریح قطنۃ متحرقۃ، کہ کاٹن جو ہے جب جل رہی ہوتی ہے تو اس سے جو حمق نکلتی ہے اس کو شیاط کہتے ہیں. ایسے ہی لفظ یہ اشاطہ یعنی اشاطتن، اشاطہ یشیط اشاطتن باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت بھی معنی اس کا یہی ہوتا ہے ہلاک یعنی ہلاک کرنا کسی دوسرے کو. اشاط الجزور فلانا، فلاں آدمی نے اونٹوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. اشاطہ جو ہے متعدی استعمال ہوتا ہے اور شاطہ جو ہے وہ لازم استعمال ہوتا ہے. اور یہ اگر معنی لیا جائے اس کے لیے شیطان کا روٹ ورڈ اس کو سمجھا جائے، شیطان کا روٹ ورڈ تو وزن بنے گا فعلان، جس کا معنی ہوگا بہت زیادہ ہلاک ہونے والا، بہت زیادہ ہلاک ہونے والا. یہ ہے اس کا معنی، یہ بھی معنی لیا گیا ہے. اور دوسرا اس کا معنی جو ہے دوسرا روٹ ورڈ جس سے یہ لیا گیا ہے وہ ہے شین تا نون، شیطان سے ہے. اور شیطان کے جو ہے لغت میں کچھ معانی ہیں. جو اس شیطان کے معنی کے قریب شیطان کا معنی لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعید ہونا، دور ہو جانا بھلائی سے، خیر سے. نون اس صورت میں شیطان کا نون جو ہے وہ نون اصلی ہے. اچھا یہاں پہ ایک ترجیح کس روٹ ورڈ کو ہے، اہل لغت کو ہم نے دیکھا ہے کہ اہل لغت جو ہے وہ شیطان نون اس کو منصرف استعمال کرتے ہیں. منصرف اس لیے کہ الف نون زائدہ تان اگر کسی کا کوئی نام سے بھی اس شیطان کا بھی ایک معنی عربی میں متعین ہے کہ کل عات متمرد من الجن والانس والدواب فهو شیطان. یہ ابلیس اگرچہ اس کا اصلی نام ہے لیکن شیطان بھی اس کا ایک نام بن گیا ہے. اب اس لحاظ سے اس کو منصرف استعمال کیا جاتا ہے، اس کو غیر منصرف استعمال نہیں کیا جاتا. اگر الف نون زائدتان اس کے آخر میں موجود ہوں اور یہ نام بن جائے صورت میں اسے غیر منصرف ہونا چاہیے تھا. لیکن نون اس کا اصلی ہے، نون اس کا کہ روٹ ورڈ جو ہے شین تا نون ہے. روٹ ورڈ اس میں نون آتا ہے
یہ اس کا زیادہ راجح ہے کہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ شین پا اور نون ہے، اس لیے کہ اگر اس کا روٹ ورڈ شین یا پا بنایا جائے تو اس صورت میں تو اسے غیر منصرف پڑھنا، کیونکہ پھر الف نون زائدتان دونوں بن جائیں گے۔ غیر منصرف کے ہونے کے لیے الف نون زائدتان دونوں ہونے چاہیے، الف بھی زائدہ ہونا چاہیے یعنی روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے نون بھی زائد ہونا چاہیے کہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کلمے کی بناوٹ کی بنا پہ وہ لگے ہوں، اپنے وزن کی بنا پہ آئے ہوئے ہوں۔ اب فعلان میں الف نون دونوں زائدہ تان ہیں، لیکن اہل لغت اس کو منصرف پڑھتے ہیں، غیر منصرف نہیں پڑھتے ہیں، تو گویا کہ نون کو اصلی بنایا ہوا ہے۔ جب نون کو اصلی بنایا گیا ہے تو اس صورت میں اس کا روٹ ورڈ بنے گا شین پا نون شیطن سے ہے۔ شیطن کے معنی جو ہیں وہ دور ہونا ہے، اور یہ شیطان یعنی رحمت سے بہت زیادہ دور ہونا ہوا۔ اللہ علم یہ اس کا معنی جو ہے وہ راجح ہے۔ اب اس کے شین قانون کے کچھ معنی بیان کیے ہیں، میں جن کو جلدی سے آپ لوگوں کے پاس بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا شطن کا ایک معنی جو ہے وہ حبل، رسی کے معنی میں بھی آیا ہے، رسی کے معنی رسی حبل کے معنی میں دیا گیا ہے، اور اگر اس کا فعل بنایا جائے تو باب ناصر ینصر سے بنتا ہے، شاطانہ یشتن شطنن، اور شطن جو ہے جیسے بتایا ہے کہ الحبل الطویل لمبی رسی کے جس سے پانی کھینچا جاتا تھا، وَتُرْبَطُ بِهِ الدَّابَّةُ، اور اس سے جو ہے وہ جانور کو باندھا جاتا ہے، جو اسے جو ہے شطن عربی میں بولا جاتا ہے، جس کی جمع آتی ہے اشطان اشطان۔ اور ایسے ہی عربی میں دلو لفظ بھی بولا جاتا ہے، جذبوها بشطن شطن الدلوہ، کہ ڈول کو کھینچا، یعنی جذبها بشطنی، یعنی کنویں سے ڈول کو رسی کے ساتھ کھینچنے کے لیے بھی ورب استعمال ہوا ہے، شطن الدلوہ۔ ایسے ہی شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے الذي ينزع الدلو من البئر بحبلين، مشاطن بولا جاتا ہے، مشاطن جو ڈول کو جو ہے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، پانی کے ڈول کو۔ یہ ہے گویا کہ رسی ہونا، کھینچنا، رسی کا معنی لینا، کھینچنے والا، یہ شطن کا ایک معنی ہے، اور دوسرا شطن کا معنی ہے بعود یعنی بعید ہونا، دور ہونا، اور اسی سے صفت بھی استعمال ہوئی ہے، بئرون شطون یعنی بعیدۃ القعر، بئرون شطون ایک صفت استعمال ہوتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایسا کنواں، بعیدۃ القعر جس کی نیچے شطون، اور ایسی غزوۃ شطون بھی لفظ بولا گیا ہے، یعنی ایسا غزوہ جو دور کہیں جا کے کیا گیا ہو۔ یہ شطن کا دوسرا لغت میں معنی آیا ہے کہ مخالفت کرنا، اندر سے بھی اور ظاہر سے بھی، نیت سے بھی ظاہر سے بھی، خالفہ عن نیتہ و وجہہ، نیت سے بھی اور ظاہر سے بھی مخالفت کرنے کے لیے بھی یہ ورب استعمال ہوا ہے، شاطانہ اذا خالفہ عن نیتہ و وجہہ۔ چوتھا اس کا معنی ایک اہل لغت نے شطن کا معنی سانپ کا معنی بھی اس کا لیا گیا ہے، والحیۃ تسمى شیطانا، شیطان جو ہے لفظ شیطان یہ سانپ پر بھی عربی میں بولا جاتا ہے، اور عرب سانپ کو یہ بھی کہتے ہیں شیطانۃ الحماقہ، حماقہ یعنی شیطان ہے، سانپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے سورہ صافات کی 65 نمبر آیت، رؤوسها طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، جہنم میں ایک درخت کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، امام فرا فرماتے ہیں کہ عربی میں اس میں شیاطین کے 3 معنی لیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ احدها انه يشبه طلعها في قبحه برؤوس الشیاطین انها موصوفة بالقبح، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس درخت کا جو ہے طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس درخت کو مشابہت دی گئی ہے رؤوس الشیاطین کے ساتھ، یعنی اس کے برے ہونے میں، قبیح ہونے میں، برے ہونے میں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ صفت اصل میں قباحت کے لیے یوز ہوا ہے، نہ یہ ہے کہ کوئی شیطان مانوی استعمال ہوا ہے، مقصود یہ ہے کہ وہ درخت جو ہے اپنے برے ہونے میں شیطان کے سروں کی طرح ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ان العرب تسمی بعض الحیات شیطانا، عرب جو ہیں سانپ کو شیطان بولتے ہیں، تو گویا کہ اس درخت کے پھل جو ہیں، یا جہنم کا درخت کا ہو، اس کا پھل جو ہوگا وہ ہوگا، اس کے پھل جو ہیں وہ سانپ کی طرح ہوں گے، وَهُوَ ذُو الْعُرْفِ
ذل عرف قبیح الوجہ، اور یہ معروف ہے عام لوگوں کے ہاں عرف میں معروف ہے کہ سانپ کا جو چہرہ ہوتا ہے بہت قبیح ہوتا ہے، بہت ڈراؤنا ہوتا ہے، بہت انسان اس سے ڈرتے ہیں۔ اور تیسرا وجہ یہ ہے کہ انہ نبت قبیح یسمى اور اس شیاطین، یعنی اس گویا کے درخت کا جو ہے وہ جہنم میں جو درخت ہوگا اس کا نام ہی گویا کہ رؤوس الشیاطین ہے۔ یہ بیان کی گئی ہیں، اور اس میں سے جو زیادہ قوی ہیں وہ یہی ہے کہ اس آیت میں رؤوس الشیاطین کے ساتھ جو جہنم کے اس درخت کو مشابہت دی گئی ہے، یا تو اس درخت کے برے ہونے میں، یا اس درخت کا جو پھل جو ہے اس کو سانپ کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت دی گئی ہے۔ یہ ہے اس شین طا نون کے روٹ ورڈ کے معانی، گویا کہ رسی کے معنی میں آنا، دور ہونے کے معنی میں آنا، مخالفت کے معنی میں آنا، اور ایسے ہی سام کے معنی میں یہ لفظ شین طا نون جو ہے روٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اب شیطان اگر شین طا نون سے ہے تو فعال کا وزن ہے بہت زیادہ مخالفت کرنے والا، بہت زیادہ دور ہونے والا، اور بہت زیادہ قبیح برا، یہ تمام معنی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس لغت کے لحاظ سے تمام معنی میں آ سکتا ہے، اور یہ وزن جو ہے فعال کا وزن مبالغہ کا وزن ہے، مبالغہ کا وزن ہے، یعنی کسی چیز میں حد سے گزرنا، زیادہ ہونا، فعال زیادہ وزن ہونا، زیادہ ہونا کسی چیز کا۔ عرب جو ہے اس لفظ شیطان کو لغت کے لحاظ سے بھی موجود ہیں، فعال کا وزن ہے، لیکن اس شیطان لفظ شیطان کو بھی لغت نے ایک لفظ کے طور پہ اس کو بیان کیا ہے کہ ہر وہ برا، ہر وہ حد سے گزرنے والا جو اس کو شیطان بول دیا جاتا ہے۔ اور ابلیس کا جو ہے گویا کہ یہ صرف صفت نہیں بلکہ نام بھی ہے، ابلیس کی صرف صفت نہیں بلکہ نام بھی شیطان ہے، جو ابلیس ہے جنوں میں سے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کی صرف صفت نہیں کہ ہم کہیں کہ صرف صفت بن گئی ہے کہ نہیں، بلکہ اس کا یہ ناؤن بھی ہے۔ جب بولا جاتا ہے شیطان تو پہلے ہی لمحے میں جو ذہن میں آتا ہے وہ ابلیس آتا ہے، ابلیس آتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ 88 دفعہ جو ہے لفظ اپنے مختلف مشتقات کے ساتھ وارد ہوا ہے، اور یہ اگر ہم اس کو صفت کا صیغہ مستقل بنائیں، مستقل صیغہ صفت کا بنائیں، تو پھر ظاہر ہے اس کے شروع میں جو اللہ عالم زیادہ آگے جب اس کی صفت لائی جا رہی ہے، الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب اس کی صفت لائی جا رہی ہے اور اس کو موصوف بنایا جا رہا ہے، تو موصوف ہمیشہ اس چیز کو بنایا جاتا ہے جس کو تھوڑا سا متعین ہو۔ تو جب آگے اس کی صفت موجود ہے تو اس کو بہتر یہ بنایا جائے کہ وہ شیطان جو کہ ہمارے علم میں ہے، اس لحاظ سے الف لام اس کے اوپر جو ہے وہ عہد خارج اور عہد علمی کا ہوگا کہ جس کو ہم جانتے ہیں شیطان ابلیس، وہ جو ہے اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ ہے اس میں الف لام کے لیے زیادہ جی یہ جو ہے اس کے یعنی زیادہ بہتر جو ہے کہ اس کو جو ہے ہم یہ بنا لیں کہ یہ جو الف لام ہے یہ عہد علمی کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جو ہے آج کی ان تمام باتوں کو جو ہے وہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو میں ابھی اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس بارے میں مزید کوئی بات ہوئی تو انشاءاللہ آئندہ کلاس میں بتا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔